ماضی سے مضارع بناتے ہوئے جو ریزلٹس آئے تھے ان میں پہلا ریزلٹ یہ نکلا تھا، 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا جی، فا عین لام. جب بھی فعل ماضی درمیان والے حرف یعنی عین کلمہ کی پیش حرکت کے ساتھ ہوگا تو اس کا مضارع کیسے بناتے ہیں یاد کر لیں. وہی روٹ لیٹرز کاپی کی ہم نے، آخری حرف پیش، علامت مضارع یا شروع میں، زبر سکون. اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی ماضی میں پیش ہوگا تو مضارع میں بھی پیش ہوگا. اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ان میں سے ایک ایگزامپل ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، اور وہ ایگزامپل ہے کرما یکرمو. جب بھی ماضی میں آپ کا عین کلمہ زیر والا ہوگا تو اس کا مضارع جو ہے وہ 99.99% زبر کے ساتھ ہوگا، 0.01% کس کے ساتھ ہوگا؟ زیر کے ساتھ. سین، میم اور عین، سمیع یسمعو. اور اس والے کمبینیشن کی ایک ہی ایگزامپل ہم نے کی تھی، حسیبہ یحسبو، نمبر 3 کی طرف. ماضی میں جب بھی درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. ان کمبینیشنز کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا ہم نے دیکھا جی فتح یفتح، اس کمبینیشن کی ایگزامپل ضرب یضرب، اور تیسرے کمبینیشن کی ایک ایگزامپل نصر ینصر. اب وہ جتنی ساری ایگزامپلز تھیں ان سب میں سے میں نے 6 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. بورڈ پہ دیکھے بغیر مجھے دیکھتے ہوئے یہ 6 ایگزامپلز آپ نے سنانی ہے. جی حسیب. کرم یکرم، جی، سمیع یسمع، شاباش، حسب یحسب، شاباش، فتح یفتح، شاباش، ضرب یضرب، شاباش، نصر ینصر. ایکسیلنٹ. یہ جو 6 ایگزامپلز ہیں نا، ان کے جو ماضی میں پہلا حرف ہے وہ میں آگے لکھ دیتا ہوں. کروما کا میں لکھ دیتا ہوں جی کاف، سمیع کا لکھ دیتا ہوں میں سین، حسیبہ کا ہا، فتح کا فا، ضربہ کا ضاد، نصرہ کا نون. اصل یہ ریکوائرڈ ہے کہ کاف سنتے ہی کروما یکرمو آپ نے بولنا ہے، سین سنتے ہی سمیع یسمعو، ہا سنتے ہی حاسب حسب یحسبو، فا سنتے ہی فتح فتح یفتح، دعا سنتے ہی ضرب یضرب، نون سنتے ہی. نصر ینصر. یعنی آپ اخبار پڑھتے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا جی لکھا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ اور بریکٹ میں لکھا ہوتا نون، آپ پارٹی تک پہنچ گئے. بعض اوقات یہاں پر لکھا ہوتا ہے کاف. یہ آپ کو بتاتا ہے گروپ کون سا ہے. اب اصل میں یہ 6 گروپس ہیں. ان گروپس کو ہم نے یاد اس لیے کرنا ہے کہ عربی زبان میں جب بھی 3 حرفی مادہ استعمال ہوگا، 3 حرفی مادہ ہے جی دال، خا اور لام، 3 حرفی مادہ روٹ لیٹرز. میں کہتا ہوں جی اس دال خا لام سے ماضی اور مضارع بنائیں تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں، دخلا بھی بنا سکتے ہیں، دخلا بھی بنا سکتے ہیں، یدخلو بھی بنا سکتے ہیں، یدخلو بھی بنا سکتے ہیں، یدخلو بھی بنا سکتے ہیں. پھر ان کے ساروں کے کمبینیشن ملا کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف 6 ایگزامپلز یاد کرنے کا ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایگزیکٹ کمبینیشن پتہ چل جائے گا. آپ کو ڈکشنری دیکھنی آ جائے گی. ڈکشنری میں آپ دال خا لام کے آگے لکھا ہوا دیکھیں گے بریکٹ میں نون، آپ کو پتہ چلے گا یہ نون پارٹی کا بندہ ہے، یہ نصرہ والا ہے. تو آپ فوراً اس سے بنا لیں گے دخلا یدخلو، ماضی مضارع دونوں بنا لیں گے. آپ نے دیکھا جی تابعین، 3 روٹ لیٹرز. میں کہوں جیسے ماضی مضارع بنائیں، آپ کنفیوز ہیں کیا بنائیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا. لیکن ایگزیکٹ بتانے کے لیے میں آپ کو جب تک اس کلاس میں ہوں اور پھر میرے بعد ڈکشنری آپ کو بتائے گی، اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا سین. سمیع یسمعو کا ہے تو سمیع یسمعو کے پیٹرن بیس سے آپ فٹ کر دیں، کیا بن جائے گا؟ تبیہ یتبعو. ضا، لام اور میم تو میں بریکٹ میں لکھ دوں گا جی ضاد، ظلم یظلمو. یہ 6 حرف دراصل 6 گروپس کے نام ہیں. ان گروپس کو گرامر کی اصطلاح میں ابواب کہا جاتا ہے. ابواب جمع ہے باب کی، باب دروازے کو کہتے ہیں. تو گویا کسی بھی 3 حرفی مادے سے ماضی مضارع کیا بنے گا یہ ہمیں بتائے گا باب. کاف ایک باب ہے، سین ایک باب ہے، ہا ایک باب ہے، فا ایک باب ہے، ضاد ایک باب ہے، نون ایک باب ہے. ان بابوں کی بڑی اہمیت ہے. روٹ لیٹرز 3 ہے نا، 99.99% روٹ لیٹرز 3. تو 3 والے بابوں کو ثلاثی کہتے ہیں جی. تو یہ ہے ابواب ثلاثی. اچھا پھر ماضی میں آپ ان 6 کے 6 بابوں کو دیکھیں. ماضی کا جو پہلا صیغہ بن رہا ہے
ہر پہلے سیکھے میں وہی 3 روٹ لیٹرز ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. صرف 3 روٹ لیٹرز کا ہونا پہلے سیکھے میں انہیں بتا رہا ہے کہ یہ مجرد ہیں. مجرد مین only 3 روٹ لیٹرز. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ جی باب کیا ہوتا ہے, تو آپ کا جواب ہوگا باب کا مطلب ہے ماضی اور مضارع کمبینیشن, یعنی 3 حرفی مادے سے ماضی اور مضارع کیا آئے گا یہ ہمیں باب بتائے گا. ثلاثی نے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 99.99% 3 روٹ لیٹرز ہی ہوتے ہیں, اور مجرد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا سیغہ ان کا ماضی کا بن رہا ہے, اس ماضی کے پہلے سیغے میں صرف وہی 3 روٹ لیٹرز ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے. غین فار روٹ لیٹرز ہے نا, بریکٹ میں لکھا ہے دعاد. دعاد اگر آپ کو پتا ہے کہ دعاد کا مطلب ہے ضربا یضربو, آپ نے یہ دعاد را اور با ان کو مٹا دینا ہے, 3 روٹ لیٹرز کو مٹانا ہے. ٹھیک ہے, دعاد را با 3 روٹ لیٹرز کو مٹا دینا ہے. ان 3 روٹ لیٹرز کی جگہ پر 3 روٹ لیٹرز ڈال دینے ہیں. غفر یغفر 100% آپ کا